ہے۔ اوج بن عنق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام اوج بن عنق تھا، جس کے متعلق حیرت انگیز اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ قصہ خانوں اور تفسیروں کے مطابق دنیا کا طاقتور اور لمبا ترین انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ اوج کا قد 3330 گز لمبا، 3 گز چوڑا تھا۔ یہ سمندر کی گہرائی سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش میں پکاتا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا، لیکن پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے بچنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی ملک شام سے اٹھا کر لاتا۔ خدا نے بوجہ اس عمل کے اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام سے ظالم لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ کنعان پہنچے تو لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر ایک بہت بڑے قد و قامت انسان کو دیکھا۔ اس شخص نے جب ان کو دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ تو اس بڑے قد والے شخص نے ان سب کو پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا تاکہ انہیں چونٹیوں کی طرح پاؤں سے مسل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں۔ اس نے بیوی کی بات مان کر انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے واپس آ کر تمام احوال موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ قوم نے یہ واقعہ سنا تو جنگ سے کترانے لگے اور واپس مصر کی تیاری میں جٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ان کافروں پر فتح دے گا۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب اوج نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ اکثر تفسیر کی کتب میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اوج بن عنق کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کا اس کو نقل کرنا بھی ممکن نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوج بن عنق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی شرع میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب، اس زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی، باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہ لانے کے سبب بچ نہ سکا، لیکن اوج بن عنق کافر ہونے کے باوجود بچ گیا۔ بہرحال اوج بن عنق کی قد و قامت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ من گھڑت اور عقل و شعور